جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحب في الغار وأنت صاحب في الحوض. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جے کرنا دیدار مدینے والے دا. سبحان اللہ. کیا بھی کوئی نہیں. بارش کل دی ہو گئی ہے. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا. جنتیے ہر یار مدینے والے دا. جنتیے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطی. لا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال امام اعظم امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال عبداللہ دلخت جگر شیمہ دویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات ہون. ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد امین کھر صاحب نے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال تانوں دسے آئے اور کچھ باتاں بھی عرض کیتیاں نہیں. دعا کرو اللہ شیخ دی زندگی اندر عمل اندر برکتاں دا نزول فرمائے. تسی اللہ دے گھر آ کے بیٹھے ہو. میں دعا گو اللہ تعالیٰ کل نبی علیہ السلام دے حوض تے سانو اسی طرح سارے نو کٹھیاں فرما دے. خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن احادیث دے حوالے نال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہی پہلا نمبر ہے. قاضی صاحب کہہ رہے سن کہ خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بیان کیتا جاندے. میں کہا کرنا نبی علیہ السلام مدینے اندر موجود ہون تے مصلی رسول تے ابو بکر صدیق نماز پڑھان رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک مدینے تو باہر ہون
تے جناب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھان، نبی دی غیر موجودگی اندر بھی حضرت علی نے نماز نہیں پڑھائی مصلی رسول تے، تو نبی پاک دی زندگی اندر بھی کوئی ایک نماز ثابت حضرت علی دی مصلی رسول تے نہیں ثابت۔ اس واسطے بلا فصل خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس چیز دی دلیل رکھنا، دلائل رکھنا، نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق، 4 شادیاں کیتیاں نہیں، باپ دا نام ابو قحافہ اور ماں دا نام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 بیٹیاں عطا اللہ نے کیتیاں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 بیٹے عطا کیتے مالک کائنات نے، ایک دا نام عبداللہ، دوسرے دا نام محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے دا نام عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 شادیاں کیتیاں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی ایو جان نثار نے، جنہاں نے 2 سال 9 مہینے 10 دن 11 لکھ مربع میل تے حکومت کیتی ہے۔ 22 جمادی الثانی نو فوت ہوئے نے، 13 ہجری ہے، بروز اتوار ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا جنازہ پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ میں کہا کرنا، جس طرح قرآن پاک لا ریب ان اندر شک کوئی نہیں، اسی طرح پیارے ابو بکر صدیق دے ایمان اندر بھی شک کوئی نہیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ قرآن پاک اندر پہلا مقام، پہلا نمبر میرے آقا دا تے دوسرا نمبر میرے صدیق دا۔ میں عید پڑھ کے آیا، قرآن اندر پہلا نمبر میرے آقا دا تے دوسرا میرے صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان اندر پہلا نمبر میرے آقا دا تے دوسرا صدیق دا۔ اسلام اندر پہلا نمبر میرے آقا دا تے دوسرا صدیق دا۔ بدر اندر پہلا نمبر میرے آقا دا تے دوسرا صدیق دا۔ احد اندر پہلا نمبر میرے آقا دا تے دوسرا، توجہ ہے کہ نہیں، دوسرا صدیق دا۔ احد اندر پہلا نمبر میرے آقا دا، دوسرا صدیق دا۔ میرے آقا مدینے تو باہر ہون، میرے پاک پیغمبر دے نال پیارے ابو بکر صدیق نال ہون۔ لوگو حضر اندر سفر اندر پہلا نمبر میرے آقا دا، دوسرا میرے صدیق دا۔ اور خالق کائنات نے گل مقدی مکائی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے میرے آقا نو یار او عطا کیتے جنہ دے دلہ دا امتحان رب کائنات نے لے آئے۔ جس طرح ظاہری پاک نے اسی طرح باطنی بھی پاک نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، نبی پاک دے صحابہ دی گل آئی، اللہ پاک نے فرمایا فاور، مالک کائنات نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے دلان دے امتحان لے آئے۔ لوگوں کدی مال دے گے، کدی مال کھو گے، کدی اولاد قربان ہو گئی میرے آقا دے صحابہ دی۔ اللہ 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 اسلام دی خاطر لوگوں مارا گھان والا پہلا نمبر میرے آقا دا تے دوسرا صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نو ماریا جا رہا ہے، اینا ماریا جا رہا ہے، اینا ماریا
ماریا جا رہا ہے جدو لوگوں میرے پیارے صدیق نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اللہ 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 اینا ماریا کہ ابن داغنہ نے آ کے پناہ دے دیتی ہے اے کون ابن داغنہ ہے لوگوں میرے پاک پیغمبر دا دشمن ہے لیکن میرے پیارے صدیق نے اینا ماریا جا رہا ہے اینا آ کے اپنے پناہ اندر لے لیا نا پتہ چلیا لوگوں مار کھان اندر بھی پہلا نمبر میرے صدیق دا نظر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگوں وقت آیا میرے پاک پیغمبر مکہ دی سرزمین ہوتے اللہ 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 عقبہ بن معیط ظالم بے ایمان نے میرے آقا نو پکڑے آئے میرے آقا ہوتے تشدد کردہ جا رہے آئے نبی پاک علیہ السلام نو ماردہ جا رہے آئے اللہ 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 جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے کی کہہ رہے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اور ظالموں نو مار دیو جندہ اعلان ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا خالق اللہ میرا الہ اللہ اولاد دین والا اللہ اولاد تو بے نیاز اللہ مالک کائنات اللہ رزق دا مالک میرا اللہ نو کیوں مار دے جا رہے ہو اللہ 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 انہا ظالمہ نے میرے پاک پیغمبر نو چھڑے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مارنا شروع کر دیتا انہا ماریا نا میرے پیارے صدیق بے ہوش ہو کے ڈگ گئے نا انہا لوگاں نے پکڑیا تے جناب ابو کو حافہ تک پہنچا دیتا گیا اللہ 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 جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جدو کر اندر پہنچے نا جدو ہوش آئی اکھاں کھلیاں نا اللہ 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 اپنا جسم بھی لوگوں زخمان دے نال چورے آپ بھی جناب جسم اندر خون بندہ جا رہے ہیں نا جدو اکھاں کھلیاں نے سب تو پہلا سوال کیتا میرا محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے لوگوں میں پہلے عرض کر کے آیا اللہ 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 صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا ابو قحافہ اللہ مسلمان نہیں ہوئے ابو بکر صدیق دے پیارے والد محترم اللہ مسلمان نہیں ہوئے نا یہ دو لوگوں اپنے بیٹے دی زبان تو سنیا نا میرا محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب ابو بکر صدیق نو اٹھایا گیا بنو تمیم دے لوگوں نو بلایا گیا نوجوانوں نو بلایا گیا جاؤ میرے بیٹے نو اٹھاؤ تے محمد دے دروازے تے رکھ کے آ جاؤ محمد تک لے کے چلے جاؤ نا حضرت ابو بکر صدیق نو لوگوں میرے آقا تک پہنچایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے آقا نے پیارے صدیق دیا حالتاں ویکھیاں میرے آقا نے پیارے صدیق نو بوسا بھی دیتے آئے نا نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں دو آنسو جاری ہو گئے لوگوں کون میرے آقا دا یار کون میرے آقا دا وفادار کون میرے آقا دا جانثار کون میرے آقا دا محبتہ کرنے والا پیارا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے لوگوں میں کہا کرنا وقت اللہ 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 صدیق خلیفہ پیغمبر دا صدیق خلیفہ پیغمبر دا صدیق خلیفہ پیغمبر دا حقدار جو پہلے نمبر دار حقدار جو پہلے نمبر دار ایویں ظالمہ بات نو طول دیتا ہے ایویں ظالمہ بات نو طول دیتا ہے اس تائی تا مسلح رسول دیتا ہے اس تائی تا مسلح رسول دیتا ہے اس تائی تا مسلح رسول دیتا ہے
حقدار جو آقا دے منبر دا، حقدار جو آقا دے منبر دا، پہلا نمبر میرے صدیق دا۔ اللہ پاک نے لوگ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ دوسری دلیل سنو میرے پیارے صدیق دا نمبر پہ لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نہ قباء دے مقام تے تشریف لے گئے، دو گروہاں دی صلح کران واسطے، اے دو اذان دا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دیتی ہے، نبی پاک بھی مدینے اندر موجود نے۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے بلال کہنے لگے پیارے ابو بکر صدیق کی نماز پڑھا چھوڑو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق لوگ مصلی رسول تے کھڑے ہو گئے نا، میرے پاک پیغمبر دے پاک صحابی مصلی رسول تے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دیتے نا، اے تو میرے پاک پیغمبر آئے صفہ نو چیر دے ہویا، نبی پاک دے علیہ السلام پہلی صف اندر تشریف لے آئے۔ جدو نبی پاک دے صحابہ ویکھیا نا کہ نبی پاک آگئے نے، نبی پاک دے صحابہ نے ہتھوں تے ہاتھ مارنا شروع کیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نو پتا چل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک آگئے نے، مصلی تے پیچھے ہو جان۔ ابو بکر صدیق لوگوں نے خشوع خضوع اندر نماز پڑھا رہے نے، پتہ ہی نہیں چلیا صحابہ تالیاں مارنا شروع ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، حتیٰ کہ لوگوں تھوڑے جے خاموش ہوئے نا، میرے پیارے صدیق اکبر نے آوازاں سنیا نا، پتہ چل گیا کہ آمینہ دلال تشریف لے کے آ گئے نے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہونا شروع ہوئے نا، نبی پاک نے فرمایا صدیق نماز مکمل فرماؤ نا، لیکن پیارے صدیق پیچھے ہو گئے۔ حتیٰ کہ لوگوں میرے آقا نے نماز مکمل فرمائی، نبی پاک نے نماز تو بعد سوال کیتا، اے پیارے صدیق میں تونوں آگیا کہ مصلی تے کھڑے رہو نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمان لگے، آقا جی تسی موجود ہو تے صدیق مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا موجود ہوں تے مصلی رسول تے صدیق کھڑا ہوئے گا۔ نبی پاک دی زندگی اندر 17 نمازاں پڑھان والا میرا پیارا صدیق نظر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن لوگوں میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانا، نبی پاک نے سارے صحابہ کو سوال کیتا، انہا صحابہ اندر عمر بھی موجود نے، انہا صحابہ اندر عثمان بھی موجود نے، انہا صحابہ اندر علی بھی موجود نے، انہا صحابہ اندر طلحہ تے سعید بھی موجود نے، انہا صحابہ اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے نا۔ لوگوں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود نے۔ نبی پاک نے لوگوں سوال کیتے، آمینہ دلال نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ میں نو دسیا جائے آج روزہ کنے رکھے آئے، آج روزہ کنے رکھیا؟ فرضی روزے دیا گلہ نہیں، نفلی روزے دیا گلہ ہو رہی نے۔ اللہ اللہ اللہ، سب تو پہلا لوگوں ہاتھ اٹھان والا میرا صدیق نظر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نے دوسرا سوال کیتا، آج لوگوں کنے مسکینہ نو کھانا کھلایا ہے، اور لوگوں مسکینہ نے محبتہ کریا کرو، اے میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے، نبی پاک دے صحابہ دی لوگوں سیرت ہے نا، انہا یتیم مسکینہ نال پیار کریا کرو، محبتاں کریا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، جدو لوگوں میرے پیارے صدیق دا جنازہ مدینے دیا گلیاں تو نکلتا جا رہا، مدینے دیا گلیاں تو صدیق دا جنازہ نکلتا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے دیا گلیاں اندر لوگوں یتیم بچے روندے نظر آئے۔ سوال کرن والے سوال کیتا، او بچے تواڈے باپ تے پہلے فوت ہو چکے نے، اج تسی زارو کتار روندے جا رہے ہو۔ اے کہن لگو لوگوں
لوگوں گل سنو نا ساڈے باپ فوت ہو گیا سانو پتہ چل گیا لیکن سانو باپاں دی کمی صدیق نے محسوس نہ ہوندی تھی اے صدیق و صدیق ہے نا جن نے لوگ مسکینہ دا خیال رکھے آئے یتیمہ دا خیال رکھے آئے لیکن لوگوں دوسرے نو پتہ نہ چل سکے اللہ 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 کہنے لگے ہو ساتھیوں گل سنو نا تو سا سوال کیتا تے جواب بھی لیندے جاؤ صدیق و شخصیت صدیق و بندہ نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی سانو لوگوں کو خدمت دا موقع مل جاندہ پیارے صدیق ساڑی خدمت بھی کیتا کر دے ساڑا خیال بھی رکھیا کر دینا اے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 مدینہ پاک اندر ایک لوگ بڑی ماں دا کر رہے اکھا تو نبی نہیں ہے مسکینہ تے یتیمہ دا خیال رکھن والا میرا صدیق نظر آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نا اس بڑی ماں دا خیال کرن واسطے اس بڑی امہ دا پتہ لین واسطے نکلے نا اللہ 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 جدو نکلے تے جا کے وے گیا امہ دے گھڑے اندر پانی بھی پریا موجود ہے امہ دے سرانے لوگوں کھانا بھی موجود ہے کرندر صفائی بھی ہو گئی ہے اللہ 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 ایک کافی دن جاندے رہے حتیٰ کہ لوگ انہاں دے جان تو پہلا صفائی بھی ہو جاندی تے خیال بھی رکھا جاندہ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا چھپ کے ویکھیا کہ آندہ کون ہے کیڑا خدمتہ کرنے والا ہے یہ دو لوگوں چھپ کے ویکھیا گیا نا اللہ 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے نے پہلے صفائی کی تھی اور لوگوں پہلے صدیق نے پانی بھر کے رکھے آئے اممہ کو حال احوال پوچھ کے رات یا طریقے اندر ہی واپس چلے گئے نا صبح ہوئی تے ابو بکر صدیق نہ ملاقات ہویا حضرت عمر فرمان لگے اور ساتھیا گل یاد رکھ میں بڑی بار کوشش کی تھی تیرے نالو نمبر اگے لے جاواں لیکن ہر جگہ تے تو میرے تو نمبر اگے لے کے چلا جانا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے لوگوں راز جانن والا میرا صدیق ہے نبی دی سیرت دا رنگ میرے صدیق اتے چڑھے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال دا نام آیا لوگو محبت نال درود پڑھیا کرونا کس نبی دا نام آگیا اللہ 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 سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے حسرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا پھر کہہ دیو آمین اللہ سونے جڑے عمرہ کرن واسطے جا رہے نے اللہ سونے خیری لے جاتے خیری واپس لے آگ اللہ انہاں دے مبارک سفر قبول فرما لینا اللہ 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 دل ساڑا بھی تڑپ رہے آئے تڑپ اسی بھی رہے آگ اللہ کوئی سبب ایسے پیدا فرما دے کہ مدینے دیاں زیارتہ ہو جان اللہ مکہ دیاں زیارتہ ہو جان اے حسرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا عثمان جوے کے منظر عثمان جوے کے منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا رنگ او لوگوں میرے پیارے صدیق اتے جڑے آئے نا اللہ 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 کون صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی سیرت تے کردار دا رنگ میرے صدیق اتے نظر آ رہے آئے آج لوگوں حجت الوداع دا موقع ہے لوگوں خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میرے آقا دے دلان دیا گلہ جنن والے نبی پاک دی سیرت دا رنگ ابو بکر صدیق اتے چڑھے آئے آج لوگوں حجت الوداع دا موقع ہے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا نا اللہ 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 اس تو قبل لوگوں جدو بھی قرآن جبریل لے کے آندے نا جدو میرے پاک پیغمبر پڑھ دے یا ایوہ الذین آمنوا صحابہ دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے یا تے اللہ کوئی بہت بڑی خوشخبری دینے والے نے یا مالک کائنات کوئی بہت بڑے عذاب تو ڈران والے نے اللہ 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 آج لوگوں حجت الوداع دا موقع ہے میرے پاک پیغمبر تے جبریل قرآن لے کے آ گئے نا جبریل نبی پاک تے قرآن لے کے آئے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینا آقا جی اللہ پاک نے دین مکمل فرما چھڑے آئے اللہ 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 نبی پاک نے لوگوں ایتاں پڑھیاں نا صحابہ خوشی اندر سمائے جا رہے صحابہ دی خوشی دا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں آج دین مکمل ہو گیا ہے اور جڑیاں ایتاں عذاب دیوں دیاں سن آنیاں بند ہو گئیاں نے اللہ 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 صحابہ خوشیاں منا رہے تھے صدیق روندہ جا رہے ہیں رضی اللہ تعالی خلیفہ بلا فصل صحابہ خوشیاں منا رہے صدیق روئی جا رہے نے کہنے والے آگیا صدیق آئی تے خوشی دا دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑیاں گندواں سوجاری نے اللہ 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 وہ صدیق میں تیری فراست تو قربان جاواں تیری شان تو عظمت تو قربان جاواں اللہ 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 پیارے صدیق فرمان لگے ہو ساتھیو جیڑیاں ایتا تو نو خوشیاں دے کے جا رہی ہیں اے آتا میں نو غمی اندر مبتلا کر کے جا رہی ہیں وجہ کی ہے صدیق فرمان لگے او لوگو جدو دین مکمل ہو جائے اللہ نبیوں اپنے کول بلا لے آ کر دائے سارے صحابہ خوشی منا رہے صدیق دی فراست صدیق دا ذہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے جا کے لڑیا کہنے لگے ہو لوگو اے آتاں تو نو خوشیاں دے کے جا رہی ہیں میں نو غمندہ مبتلا کر کے جا رہی ہیں اللہ 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 لوگوں کتوں کتوں میرے صدیق نو کڑے آ جائے گا ہجرت دی رات دا وقت اٹھا لونا اللہ 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 اے صدیق تیرے دروازے تے کون آیا اللہ اکبر کبیرہ گجرات دے رہنے والوں آج میرے دروازے تے انبیاء آ جائے ایم این اے آ جائے کوئی بڑے تو بڑا لیڈر آ جائے میرے اڈیاں زمین تے نہیں لگ دیا اللہ 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 تے جندے دروازے تے امام الانبیاء خود چل کے جائے اندہ کی حال ہوئے گا اندہ کی حال ہوئے گا جندے دروازے تے آمینہ دا لال چل کے جا رہے ہیں اے صدیق تیرے دروازے تے کون آیا حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے لوگوں میرے دروازے تے امام الانبیاء آئے بدر الدجا آئے شمس الضحیٰ آئے والی بطحہ آئے آمینہ دا لال آیا عبداللہ دا لخت جگر آیا شیمہ دا ویر آیا رب دا حبیب آیا کمالات نبی آیا وہ لوگوں صفانات نبی آیا کون میرے دروازے تے آیا وہ لوگوں میرا نبی سونا محمد میرے دروازے تے چل کے آیا اللہ 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 یار لوگ کہندے نے کہ صدیق خلافت لے گیا کہندے نے نا کہ کھو کے لے گیا کتنا بڑا الزام ہے صدیق خلافت لے گیا اور میں کہا کرنا صدیق خلافت یا گلہ بعد اندر نے نبی میرے صدیق نو نال لے کے چلے گئے نے آقا جی حکم ہوئے فرمایا اللہ پاک نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے
اللہ 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 کون صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق اللہ نے حضور نال جوڑے رفیق غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے خالق کائنات دا قرآن اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ایک آقا تے دوسرا بولو اچھی بولو ایک آقا تے دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام دنال چل دے جا رہے اللہ اکبر کبیرہ او لوگو غار تک پہنچے نے پہلا داخل میرا صدیق ہویا ہے پھر میرے آقا داخل ہوئے ایتھے بھی نمبر میرا صدیق لے گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 آقا مدینے اندر ہونتے میرا صدیق نالے آقا مدینے تو باہر ہونتے صدیق نال نے آقا مکہ اندر ہونتے صدیق نال نے لوگو آقا مکہ تو باہر ہونتے صدیق نال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیا شانہ والے کنی عظمتہ والے نے اور لوگوں تین دن غار اندر میرے آقا دا دیدار کرنے والا میرا صدیق نظر آ رہے رضی اللہ تعالیٰ تسلہ نہ رج کے ویکھن والا چہرے مصطفیٰ نو ویکھنے والا دیدار کرنے والا میرا صدیق نظر آ رہا ہے اللہ 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 آج لوگوں وقت آ گیا نا میرے پاک پیغمبر الوداعی اثار نظر آ گئے اللہ 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 ایک اس موقع تے میرے صدیق نے لوگوں صحابہ نو پوچھیا نا صحابہ نو سارے سوالوں دا جواب دے دیتا آج دوسرا موقع آیا میرے صدیق دی فراست ویکھنا میرے صدیق دی ذہانت ویکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگ ایسی ایوے انہوں خلیفہ بلا فصل نہیں مندے ہر دور اندر ہر گل اندر میرے پاک پیغمبر دے قدم با قدم چلنے والا میرا صدیق نظر آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر لوگوں صحابہ دا سارا لے کے آئے نا نبی پاک نے آ کے دسیا اے میرے پیارے صحابہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کی دیتا ہے چاہے دنیا اندر رہ لوے چاہے ساڑھے کول آ جائے تے نبی پاک نے فرمایا اس بندے نے اللہ کول جانا پسند فرما لے صحابہ کچھ نبی پاک دے اثار ایسے نبی پاک علیہ السلام دے الوداعی اثار اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام ایک گل کہہ کے نا اندر چلے گئے تے صدیق نو ویکھیا کہ روئی جا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار اے جڑا بڑھا ابو بکر صدیق نا رضی اللہ تعالیٰ ایک گل اتے روئی جا رہے نے خیر ہوئے پھر سوال کیتا گیا خلیفہ بلا فصل کرو اے صدیق نبی پاک نے تے عام بندے دی گل کیتی ہے تسی تہاڈی اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے نے وا صدیق میں تہاڈی ذہانت تو قربان جاواں پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے او لوگو اللہ دی روح زمین اتے محمد تو چنگا بندہ کیڑا جنوں اختیار دیتا جائے اور نبی پاک ہی نے
جنہوں نے اختیار دیتا گیا ہے، نبی پاک نے اللہ کو جانا پسند فرما لیا ہے۔ آمینہ دے لال لوگوں ساڑھے کل مہمان بن کے رہ گئے نے۔ اللہ اللہ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں شیخ محمد امین خرزاب دی گلنو پانی دیندہ جا رہے ہیں۔ انہا لوگوں شروع اندر آگیا خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے کولک بی بی آئی نا، اللہ ایک سوال لے کے آئی، مسئلہ لے کے آئی، کوئی التجا لے کے آئی نا، کہنے لگی آقا جی فلانا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، آقا جی اپنی حاجت لے کے آ گئی ہیں۔ اللہ آقا فرما دینے بی بی چلی جا پھر کدی آنا۔ ایک ناولان دی گلہ نہیں، حدیث پاک اندر الفاظ موجود ہیں۔ بی بی سوال کر دیا آقا جی میں جدو واپس آواں ہو سکے تو آڑے نہ ملاقات ہی نہ ہو سکے، پھر کندے نال ملاقات کرا، کندے کلو اپنا مسئلہ حل کروا واگ۔ اللہ اس دور اندر بھی لوگوں میرا عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود نے، علی بھی موجود نے رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابہ موجود نے، عبداللہ ابن مسعود موجود نے، عبداللہ بن عمر موجود نے، امیر معاویہ موجود نے، کاتب وحی موجود نے۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی اگر میں نہ ملا میرے صدیق کو لا جا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایتھے بھی لوگوں پہلا نمبر میرے صدیق دا آ گیا ہے۔ اللہ آج لوگوں میرے پاک پیغمبر نے اعلان کر چھڑے آئے نا، اے میرے پیارے صحابہ چندہ لے آندہ جائے، چندہ لے آندہ جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اللہ نکلے لوگوں جا کے اپنے قرض ادھا مال لے کے آ گئے، میرے پاک پیغمبر دے کول آ گئے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے عمر کی لے کے آئے ہو، کہنے لگے آقا جی اپنے قرض ادھا مال لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے نمبر تے لوگوں پیارے صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بھی موجود نے۔ میرے آقا پوچھ دے نے اے پیارے صدیق کی لے کے آئے ہو؟ تے پیارے صدیق دا کی جواب سی؟ پھر بولو سب کچھ لے کے آ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا پوچھتے ہیں صدیق کو گھر بھی چھڑ گئے کہ نہیں؟ کہنے لگے آقا جی ایک اللہ دی محبت ایک رسول دی محبت چھڑ کے آگے اللہ آقا نے چندے دا اعلان کیتا، آقا نے چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سمان کیتا، آقا نے چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سمان کیتا، چھڑی سوئی نہ جس نے گھر اندر اے سار دیاں کیا باتانے، میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتانے۔ اللہ لوگوں پیارے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل بیٹھے نا، کہنے لگے یار ایک گل کہنا چاہنا وام، وہ بیلی ایک گل کہنا چاہنا وام، اے میرے پیارے دوست ایک گل کہنا چاہنا وام۔ پیارے صدیق فرمان لگے دسو۔ اللہ حضرت عمر ابن خطاب فرمان لگے اے میرے پیارے دوست اپنی زندگی دی ایک رات دی نیکیاں مینوں دے دے، ساری زندگی دی نہیں، ساری زندگی دیاں نہیں، ایک رات ہجرت والی رات دیاں نیکیاں میں نو دے دے، میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں لے لو۔ اللہ ابو بکر صدیق فرمان لگے ہو ساتھیاں، مکہ اندر میریاں چار دکانہ محمد تو فدا کر چھڑیاں نے، باپ دیاں مارا کھاتیاں، مکہ والیاں دیاں مارا کھاتیاں نے، اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے ناتے توڑ لینے، ہجرت دی رات نبی پاک دے نال نکلیا مانگ۔ اے میرے پیارے دوست ان نیکیاں کمان واسطے میں نبی پاک دے نال نکلیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخری بات یمن اندر گئے،
تے پتہ چلیا کہ 390 سال دا بندہ موجود ہے. 390 سال ان دی عمر ہو گئی ہے. حضرت یمنی ان دا نام ہے. دل اندر خواہش پیدا ہوئی کہ چلو یار اس بندے نہ ملاقات تے کریے. حالانکہ نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ پڑھن تو پہلے دی بات ہے. شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب اندر نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ میں اس بندے تک پہنچیا، اپنے کمرے اندر موجود ہے. میں جا کے اندر کول بیٹھا، علیک سلیک ہوئی. میں نے پوچھ رہے تیرا نام کی ہے؟ فرمان لگے میرا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق رضی اللہ عنہ، باپ دا نام ابو قحافہ. کتھوں آئے ہو؟ مکے اندروں آئے ہیں جی. کس قبیلے نہ تعلق؟ بنو تمیم نال. آندے نے جدو انیاں گلاں ہوئیاں نا تے انہیں اپنی اکھاں دیاں پلکاں تے بھوے جڑے نے نا اے اٹھا کے ہاتھ نال اٹھا کے میرے ول ویکھیا تے مینوں کہن لگا میرے قریب ہو جاؤ. کہنے لگے میں دے قریب ہو گیا. گلاں باتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا. اور کہنے لگا کہ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تورات، انجیل، زبور دا حافظ پڑھنے والا. میں اپنی کتاب اندر یہ بات پڑھی ہے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نام ان دا محمد ہوئے گا، باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا، ماں دا نام آمنہ ہوئے گا، دادے دا نام عبد المطلب ہوئے گا. بنو قریش اور بنو ہاشم انہوں نے قبیلے اور شاخہ ہونگیاں. عرب دی سرزمین اندر آئے گا. جڑی بات میں دسنا چاہنا، کہنے لگے کہ جدو میں گلاں پڑھیاں تے کہ بات لکھی سی ان دا جڑا پہلا امتی ہوئے گا، پہلا صحابی ہوئے گا، ان دا نام عبداللہ ہوئے گا، لقب صدیق ہوئے گا. اور لوگوں کنیت ابو بکر ہوئے گی، لقب صدیق ہوئے گا. بنو تمیم دا نال ان دا تعلق ہوئے گا. سب تو پہلا ان دا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ. ان دا پرچم پوری دنیا تے لہرائے گا اور قیامت تک ان دا دین رہے گا. کہنے لگے جدو میں گل پڑھی نا تے اللہ کو دعا کی تے اللہ اینی زندگی عطا کر دے کہ اس نبی دے پہلے امتی، پہلے صحابی دی نال ملاقات ہو جائے. کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خالق کائنات دا قرآن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ اللہ اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین دوارے نے. کی شان دساں ابو بکر عمر دی شان لوگو، کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں، کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں. او تے آقا دی اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے. کی شان دساں امی عائشہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں باپ بھی میرے آقا دا صحابی، باپ بھی میرے آقا دا خدمتگار. اور لوگوں بیٹی بھی میرے آقا دی بیوی بنی نا، بیٹی بھی میرے پاک پیغمبر دی خدمتگار بنی ہے. اللہ 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 پاک نو صدیق دا گھرانہ اتنا پسند آیا، باپ بھی صحابی بن گیا، بیٹے بھی صحابی بن گئے. اور لوگوں باپ ابو قحافہ بھی صحابی بن گیا، بیٹیاں بھی صحابی بن گیا. ایک بیٹی اللہ پاک نے ام المومنین دا لقب عطا فرما چھڑے نے. ایک کون ام المومنین بنی ہے جنہ دے بارے مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں سبحانکا ھذا بہتان عظیم.
کی شان دسا امی عائشہ دی جندی شان دے وچ قرآن آیا جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ہوتا بیٹی پاک صدیق دیے اندے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ او لوگوں کر رہے ہیں جن اندر پہلا نمبر میرے صدیق دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگوں وفات دا وقت قریب آیا اپنی بیٹی عائشہ نو بولا کہنے لگے نہیں بیٹی عائشہ میرے اینا کپڑے اندر ہی میں نو دفن کر دینا کفن دے دینا ابو جی تسی خلیفہ ہو ابو جی توڑے سے ہوتے امارت اللہ 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 ابو جی نوے کپڑے موجود رہے فرمان لگے بیٹی نوے کپڑے کسے یتیم مسکین نو دے دینا اللہ 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 کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دی مجلس لگی ہے نا بیٹا کہنے لگا ابو جی کئی دفعہ تسی میری تلوار دی زد اندر آئے کئی دفعہ آئے لیکن باپ سمجھ کے معاف کر چھڑے آگ اللہ 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 صدیق میرے دا جواب سنو میرے آقا دے یار دا جواب سنو نا اے اللہ پاک نے پہلے نمبر عطا نہیں فرمائے ایک کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بیٹا گل یاد رکھ میں تیری تلوار دی زد اندر کئی دفعہ آیا تو میں نو باپ سمجھ کے معاف کر چھڑے آگ اگر میری تلوار دی زد اندر ایک دفعہ بھی تو آ جاندہ محمد دا دشمن کر کے محمد دا دشمن سمجھ کے واصل جہنم میں ابو بکر صدیق تینوں کر دیندہ بیٹے دیا محبتہ سیڑتے وفا ماں سیڑتے اللہ 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 کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیر امام مستغفری رحمت اللہ علیہ نے فرمان نے کہ بندہ شام دے علاقے اندر گیا قاری صاحب اے بات حقیقت ہے پہلے لوگ موجودہ لوگ آن والے جڑے نبی دے صحابہ دے غدار نبی دے صحابہ دے منکر جدو مرن نہ انہاں دی جا کے شکلاں ویکھیا کرو اللہ بگاڑ کے رکھ دیندا ہے نشانے عبرت بنا دیندا ہے نبی دے صحابہ کوئی معمولی صحابہ نہیں اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون اولئک هم المؤمنون حقا نبی دے صحابہ کوئی معمولی صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہما کدے بغیرت ظالم بے ایمان ابو بکر صدیق نو گالا کڈن کدے پیارے ابو ہریرہ نو گالا کڈن کدے امیر معاویہ نو برا بلا کیا جائے کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیگر ممالک دی طرف 70 خطوط لکھوائے اینا خط لکھن اندر 35 خط امیر معاویہ کلے نے لکھے نے رضی اللہ کوئی معمولی صحابی نبی پاک دے جنہ دے سینیاں دے نال نبی پاک دی کمر لگ جائے اور سب تو زیادہ دعاواں میرے پاک پیغمبر نے امیر معاویہ دے حق اندر کی دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ اے پیڑ آج دی نہیں اودو تو چل دی آ رہی ہے رافضی یہودیت عیسائیت کفریت سارے کفار نو ناکو چنے چبوان والا کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ بہروں برتے چھانے والا امیر معاویہ سب تو پہلا بحری لشکر تیار کرنے والا کشتیاں تیار کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کون امیر معاویہ محبت ہی گل لائیے سنا رہی کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ ہونوی نہ تڑبے تھے پھر لوگوں میں کی ذہن لے کے جاؤں واپس کاتب قرآن ہے اے معاویہ معاویہ تسی آنکھو گے نا کاتب قرآن ہے
انج گل نہیں بننی، انج گل نہیں بننی۔ امیر معاویہ کاتب قرآن، امیر معاویہ کاتب وحی ہے، امیر معاویہ لوگوں فتوحات کرنے والا، اللہ اللہ اللہ۔ امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر دا لوگوں صحابی، امیر معاویہ میرا تیرا ماموں جان لگدا ہے۔ کاتب قرآن ہے، کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ جو بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا، جو بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا، حکومت کفار کی وہ تار 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 کر گیا، یہی تو وہ جوان ہے، یہی تو وہ جوان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ سر پھرے یہودیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے۔ آج یہ اصل تکلیف، سر پھرے یہودیوں کے جس نے ڈھیر کر دیے، کل زبر تھے جو یہودی آج زیر کر دیے، یہی تو وہ جوان ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا، معاویہ نے حق کا علم بلند کر دیا، سازشی کفار کو گھروں میں بند کر دیا، کیوں؟ موت کا پیغام ہے، موت کا پیغام ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ اور لوگوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل آئی، محبت ایمان نے جوش مارے میں گل بیان کر چھڑیے، اللہ اللہ اللہ۔ کون میرے پاک پیغمبر صحابہ اور لوگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مستغفری لکھ دے نے، ایک بندہ شام دے علاقے اندر گیا، نماز دا وقت ہویا، جا کے نماز پڑھی، جماعت نال نماز پڑھی، تے جدو نماز تو بعد فارغ ہوئے نا، تے مسجد امام ظالم ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دے حق اندر نالے بد دعا کر رہے ہیں تے نالے انہاں نو گالاں کٹ رہے ہیں۔ کہندے نے میں گل سنی، رہا نہ گیا، جلدی نال باہر نکلا کہ اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ اندن اگلا سال ہویا، پھر میں شام دے تجارت دے سلسلے واسطے گیا، نماز دا وقت ہویا، میں چلا گیا مسجد اندر، ویکھیا جا کے امام بدلے آئے، امام دے پیچھے نماز پڑھیے، نماز پڑھن تو بعد امام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق اندر دعاواں کیتیاں نے، اللہ 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 درجات بلندی دیاں دعاواں کیتیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہویا، لوگاں کو سوال کیتا، مقتدیاں کو پوچھیا نا، وہ لوگوں جڑا پچھلے سال امام سے کتھے چلا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے پریشان نہ ہو، تھوڑی ملاقات کروائی جائے گی۔ کہنے لگے جدو میں نماز تو بعد فارغ ہویا، میں نے مکان اندر لے کے چلے گئے نا، میں مکان اندر پہنچیا، جدو جا کے گیا اللہ پاک نے اس بندے دا تڑ انسان جیسا رکھا ہے، شکل اللہ نے کتے جیسی بنا چڑی۔ کہنے لگے کون ہے؟ فرمایا اے اوخ امام ہے جڑا ابو بکر صدیق نو گالا کڈیا گیا۔ اللہ نے شکلاں بگاڑ چھڑیاں نے، اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیار محبت دیاں گلاں سنو تے بات ختم کریے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ اللہ، جن نے گھر بار سب دین تو لوٹایا ہے،
جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بن بنگیا میں چولا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو جو بھونکے ہو نطفہ حرامیے گل لنجے ہے کہ نہیں صحابہ نو جو بھونکے ہو نطفہ حرامیے بد کردار بندے دی پکی نشانیے جڑا صحابہ نو بھونک دائے کدی انہاں دا پشے پست ویکھو کسے نو باپ نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں کندی اولاد جنہوں اپنے باپ دا پتہ کوئی نہیں صحابہ تے تبرہ کر رہے آئے اللہ 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 لوگوں صدیق اکبر تے ہو شخصیت نے ناغ اللہ 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 جنہ اسلام واسطے سب کچھ لٹا چھڑیا جنہ اسلام واسطے سب کچھ لٹا چھڑے آئے لوگوں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 جنہ سب تو پہلا کلمہ پڑھیا ابو بکر صدیق اللہ اکبر کبیرہ جنہ سب تو پہلا نبوت دی تصدیق کی تھی ابو بکر صدیق لوگوں جنہیں سب تو پہلا معراج دی تصدیق کی تھی ابو بکر صدیق اور لوگوں جنہیں آقا جڑا آقا دا سسر بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں جنہیں بلال نو آزاد کروایا ابو بکر صدیق نبی پاک دی وفات تے بے مثال خطبہ دینے والا میرا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں جڑا نبی پاک دی وفات تو بعد محمد پہلا خلیفہ بنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا سب تو پہلا صحابی کہلایا ابو بکر صدیق جڑا سب تو پہلا مومن بنیا ابو بکر صدیق لوگوں جن نے سب تو پہلا مسجد قباء دی اینٹ رکھی ابو بکر صدیق نبوت چل کے جن دے دروازے تے گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے ابو بکر صدیق نبی پاک دی زندگی اندر نبی پاک دی وفات تو بعد نبی پاک دے مسلح دا وارث بنن والا میرا صدیق اللہ پاک دا قرآن خالق کائنات نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ 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 ابو بکر صدیق دی الف تو لے کے پیارے علی دی یا تک ہر صحابی اللہ نے جنتی بنا چھڑے آئے ہر صحابی جنتی ہے اللہ 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 اور لوگ اللہ پاک نے انہاں دے گناہ معاف فرما چھڑے نے اللہ انہاں تے راضی بولو اسی بھی انہاں تے راضی ہو گئے جیڑا راضی نہیں ہوندہ پکا جہنمی ہے ایک گل حقیقت ہے خالق کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے نبی پاک نو یار او عطا کی دینے اللہ 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 نبی موسیٰ جیسے یار نہیں ملے کہ تسی جا کے لڑو جدو علاقے فتح ہو جن سانو بلا لینا سیا جاوان گے نبی پاک دے صحابہ کیسے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بکینا ابدا اللہ 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 اونا دیتیا نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے وے رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیا نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے وے رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویخ لو ذرا نہیں سی ڈولیا
حبش نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے وے رتبے کمال دتے نے آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو گجرات والو ہم مسافر دعا کر چلے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اے میرے کریم مولا بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ پریشان حال لوگاں دیا پریشانیاں دور فرما اے اللہ جڑے لوگ کر دے اندر دنس انہیں اللہ کر دے دے اتارنے دے اسباب پیدا فرما اے میرے کریم مولا جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے زندہ رکھے اللہ جدو موت دا پیغام آئے ساڑھے زبان تے کلمہ جاری فرما اے اللہ جیت شان نال مریت ایمان نال اے میرے کریم مولا میرے پیارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اے اللہ شیاطین دے شر کو سانو محفوظ فرما اے میرے کریم مولا جنہ دے والدین دنیا چھڑ گئے اللہ آخرت دیا منزلہ آسان فرما اے اللہ جڑے لوگ مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہ دی آخرت دیا منزلہ آسان فرما اے اللہ میری جماعت دے بڑے بڑے علماء تو اپنے کول بھلا لے اللہ میری جماعت دے بڑے بڑے خطیب تو اپنے کول بھلا لے اللہ تیرے مہمان بن گئے اللہ انہ دیا مہمان نوازیاں اچھیاں فرما اے اللہ انہ دیا آخرت دی منزل آسان فرما اے اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما اے اللہ عذاب جہنم تو محفوظ فرما اے میرے کریم مولا کل قیامت والے دن سانو اپنے رجدہ سایہ نصیب فرما اے اللہ نبی جین صدیقین شہداء صالحین دا سا نصیب فرما اے اللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دو دوزہ کو سر جام نصیب فرما اے میرے کریم مولا اے اللہ اے میرے رحیم مولا کل قیامت والے دن ساڑھے سجا تھندرہ مال نامہ نصیب فرما اے اللہ قیامت دیا سختیاں تو محفوظ فرما اے اللہ جہنم دے میں عذاب تو محفوظ فرما اے میرے کریم مولا جنہ دے والدین زندہ نے اللہ رج رج کے خدمتہ کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مسجد قاری صاحب قاری محمد امین خرز عبد اللہ محنتہ قبول فرما اے اللہ ندر رفقا دیا محنتہ انتظامیہ دیا محنتہ قبول فرما اے اللہ علماء دا دن رات اللہ در دین دیا خدمتہ کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اے اللہ جڑے تیرے کرا کے بیٹھے نے اللہ تیرے نبی دیاں تیریاں گلنا سنن واسطے آئے نے اللہ انہا سارے انہوں کل قیامت والے دن نبی پاک دا سار نصیب فرما اے اللہ نبی پاک دا گوان نصیب فرما اے اللہ نبی پاک دا سانو ہمسایہ بنا اے اللہ نبی پاک دے صحابہ نال دل و جان نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی پاک دے صحابہ تو اپنی جانا نچھاور کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مسجد دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما اے اللہ میرے پیارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اے اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ مسافر بندہ اے اللہ انہوں نے نیک سال اولاد عطا فرما اے اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ انہوں نے نیک سال اولاد عطا فرما اے اللہ اولاداں دیا کمیاں تے انہوں دیا نے جنہ کو اولاد نہیں اللہ انہوں نے ایک سال اولاد عطا فرما اللہ جنہوں نے اولاد عطا فرمائی ماں باپ دا تابع دا خدمتگار بنا اے اللہ جنہوں نے بیٹیاں تاکی دیا نہیں اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا اے اللہ جنہوں نے بیٹیاں تاکی دیا اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا اے میرے کریم مولا میرے ملت دے نوجوان دے حفاظتاں فرما صلی اللہ تعالی
علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.